بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک اللہ پاک نے ان کو کن کن آزمائشوں سے گزارا، کس طرح انہوں نے اللہ پاک کا حکم اپنی قوم کو بتایا اور کس طرح سے ان کی زندگی گزری، اس کے اوپر ہم آج کی اس ویڈیو سے روشنی ڈالیں گے۔ فرعون کے دربار میں ایک دن اس بات کا ذکر چھڑا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ ہوں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل آج بھی اس بات کی منتظر ہے اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مصر کی سلطنت پھر ان کے ہاتھ میں جائے گی۔ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ یہ وعدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تھا، لیکن ان کی وفات تک جب یہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو اب ان کا اس بات پر یقین ہے کہ خدا تعالیٰ ان میں سے ایک ایسا پیغمبر بھیجے گا جن کے ہاتھوں انہیں سلطنت بھی ملے گی اور ان کی قومی اور مذہبی ترقی بھی ہوگی۔ یہ بات کر کے فرعونیوں نے مجلس سے مشاورت قائم کی کہ اب ایسا کیا کیا جائے جس سے آئندہ کے اس خطرے سے محفوظ رہا جا سکے۔ آخرکار اس جلسہ میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ پولیس کا ایک محکمہ قائم کیا جائے گا جو پورے شہر میں گشت کرتا رہے گا اور بنی اسرائیل میں جو بھی نرینہ اولاد ہوگی اسے اسی وقت سرکار میں پیش کیا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ سب لوگ اس بات کے اوپر متفق ہو گئے اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، مگر کچھ عرصے کے بعد انہیں اس بات کا خیال ہوا کہ اس طرح تو بنی اسرائیل بالکل فنا ہو جائے گی اور جو ذلیل خدمتیں یہ ان سے لیتے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس بات کے اوپر متفق ہوئے کہ ایک سال ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ایک سال ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے بنی اسرائیل کی تعداد نہ تو بہت زیادہ بڑھے گی اور نہ ہی اتنی کم ہوگی کہ ہمیں خدمت گزاری کے لیے بھی نہ مل سکیں۔ جس سال قتل کرنا موقوف تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ اس وقت بہت زیادہ گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار تھیں، لیکن اللہ پاک کی وحی ان کے پاس آئی اور ان کو اللہ پاک نے اپنا پیغام بھیجا کہ آپ اس بات کا ڈر نہ کریں، ہم آپ کے بیٹے کو آپ کی طرف ہی لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول بنا لیں گے۔ اللہ پاک نے ان کی والدہ کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیں۔ جب صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا تو شیطان نے ان کی ماں کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ افسوس، اس سے بہتر تو یہی تھا کہ میرے سامنے ہی ذبح کر دیا جاتا، میں اسے خود ہی کفناتی دفناتی، لیکن اب میں نے اس کو مچھلیوں کا شکار بنا دیا ہے۔ بہرحال یوں ہی یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کی گھاٹ سے جا لگا۔ وہاں اس وقت محل کی لونیاں موجود تھیں۔ انہوں نے اس صندوق کو اٹھایا اور ارادہ کیا کہ کھول کر دیکھ لیں، لیکن پھر ڈر گئیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چوری پکڑی جائے۔ چنانچہ وہ صندوق کو لے کر ملکہ فرعون کے پاس پہنچ گئیں۔ وہ بادشاہ بیگم کے سامنے کھولا گیا تو اس میں سے چاند جیسی صورت کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ نکلا، جسے دیکھتے ہی فرعون کی بیوی کا دل محبت کے جوش سے اچھلنے لگا۔ ادھر موسیٰ کی حالت غیر ہوگی، سوائے اپنے اس پیارے بچے کے خیال کے ان کے دل میں اور کوئی تصور نہیں آ رہا تھا۔ اور دوسری طرف حکومت کے سپاہیوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ملکہ کے پاس ایک بچہ پہنچا ہے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا تو وہ ملکہ کے پاس گئے اور ان سے تقاضا کیا کہ یہ بچہ انہیں سونپ دیا جائے تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالیں۔ آخرکار ملکہ نے انہیں جواب دیا کہ ٹھہرو، میں خود بادشاہ سے ملتی ہوں اور اس بچے کو طلب کرتی ہوں، اگر وہ مجھے دے دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں اس بات کا اختیار دے دوں گی کہ تم اس بچے کو ذبح کر دو۔ چنانچہ ملکہ بادشاہ کے پاس آئیں اور کہا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوا ہے اور اس طرح یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ثابت ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، بس تم ہی اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھو، میری ٹھنڈک وہ کیوں ہونے لگا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ ہاں بے شک وہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ضرور راہ راست دکھا دیتا۔
جس طرح ان کی بیوی کو اللہ پاک نے ہدایت دی تھی، اسی طرح فرعون کو بھی ہدایت مل سکتی تھی۔ لیکن کسی نہ کسی طرح فرعون راضی ہو گیا اور اس نے ملکہ کو اس بچے کو پالنے کی اجازت دے دی۔ اب محلت کی جتنی بھی دایا تھیں سب کو جمع کیا گیا اور ایک ایک کر کے ان کی گود میں بچے کو دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کا دودھ آپ پر حرام کر رکھا تھا، آپ نے کسی کا دودھ اپنے منہ میں نہیں لیا۔ اس سے ملکہ بہت زیادہ گھبرا گئیں اور انہیں بہت زیادہ برا محسوس ہوا کہ یہ اتنا پیارا بچہ ہے، کہیں ایسے ہی ہلاک نہ ہو جائے۔ آخرکار یہ سوچ کر انہوں نے حکم دیا کہ اس بچے کو باہر لے جاؤ اور ادھر ادھر تلاش کرو، اگر کسی کا دودھ یہ معصوم قبول کر لے تو اسے منت سماجت کر کے یہ بچہ اس کو سونپ دیا جائے۔ بازار میں میلہ سا لگ گیا، ہر شخص اس سعادت سے بالا مال ہونا چاہتا تھا کہ ملکہ کے اس پیارے بچے کو وہ دودھ پلائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ آپ کی والدہ نے اپنی بڑی بیٹی کو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو باہر بھیجا کہ دیکھیں کیا ہوا ہے، اتنا زیادہ مجمع اکٹھا ہوا ہے۔ جب وہ ان کی بہن باہر آئیں، انہوں نے سارے لوگوں کو دیکھا اور سارے واقعات کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس کی نگہبانی کرے، مگر ان کی بہن کا ایسا کہنا ہی تھا کہ لوگوں کو ان کے اوپر شک ہونے لگا کہ ضرور یہ لڑکی اس بچے کو جانتی ہے اور اس کے گھر کو بھی پہچانتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو اتنی سمجھ عطا کی اور اس نے فوراً کہا کہ بھلا تم اتنا نہیں سمجھتے کہ کون ایسا بد نصیب ہوگا جو اس بچے کی خیر خواہی یا پرورش میں کمی کرے گا، جو بچہ ہماری ملکہ کا اتنا پیارا ہو۔ کون یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو اپنے ہاں پالے تاکہ اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ یہ سن کر سب کی سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی اندر گئی اپنی والدہ کے پاس اور ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر ہیں۔ ان کی ماں فوراً بھاگ کر باہر آئیں اور اپنے بچے کو گود میں لیا اور اپنا دودھ اس کے منہ میں دیا۔ بچے نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اسی وقت شاہی محلات میں یہ خوشخبری پہنچا دی گئی۔ ملکہ کا حکم ہوا کہ فوراً اس دایا کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب ماں بیٹا پہنچے تو اپنے سامنے ملکہ نے دودھ پلوایا اور یہ دیکھ کر کہ بچہ اچھی طرح دودھ پیتا ہے، ملکہ بہت زیادہ خوش ہوئیں اور انہوں نے فرمایا کہ دائی اماں، مجھے اس بچے سے بہت زیادہ محبت ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ تم یہی میرے محل میں رہو اور اس بچے کی پرورش کرو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کے سامنے تو اللہ پاک کا وعدہ تھا اور انہیں اس بات کا کامل یقین تھا، اس لیے آپ ذرا سا رکیں اور فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ میں اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں آ جاؤں۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ یہ بچہ میرے سپرد کر دیں، میں اس کو اپنے گھر لے جاتی ہوں اور اس کی پرورش میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گی۔ ملکہ صاحبہ نے مجبوراً اس کی بات کو مان لیا اور آپ اسی دن خوشی خوشی اپنے بچے کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ اسی بچے کی وجہ سے اس محلے کے بنی اسرائیل بھی فرعونی ظالم سے رہائی پا گئے تھے۔ جب ایک زمانہ گزر گیا تو بادشاہ کی بیگم نے حکم بھیجا کہ کسی دن میرے بچے کو میرے پاس لایا جائے۔ ایک دن مقرر ہو گیا۔ تمام ارکان سلطنت اور دربانیوں کو اس بات کا حکم ملا کہ آج میرا بچہ میرے پاس آئے گا، تم سب قدم قدم اس کا استقبال کرو گے، بہت دھوم دھام سے میرے محل تک اس کو لے کر آؤ گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ ملکہ کے ہاں پیش کیا گیا اور ملکہ نے ان کو خوشی خوشی اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس سے آگے کے حالات کے آگے کیا ہوا وہ آپ کو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔